اب اس پر تجزیہ بھی حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر اینکر پرسن فار آج نیوز اور پروگرام روبرو کے ہوسٹ شوکت پراچا اور بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم شیخ. شوکت پراچا، پہلے آپ کی جانب آتے ہیں اور گفتگو کو تھوڑا سا وہی کنٹینیو کرتے ہیں جہاں پر آپ نے چھوڑی تھی. آپ نے کہا کہ نظریاتی لوگ نظر نہیں آ رہے، جتنے بھی 20 حلقوں پر لوگ کھڑے ہیں. اگر نظریاتی لوگ ہے ہی نہیں تو جو الیکشن کا رزلٹ آئے گے اس کے بعد کیا سیاست دیکھ رہے ہیں آپ پنجاب میں؟ نظریاتی لوگ ہیں، کیوں نہیں ہیں، لیکن جب پریفرنس دی جائے الیکٹیبلز کو، جب یہ سوچا جائے کہ جی ہم نے سیٹیں جیتنی ہیں کیونکہ ہم پھر اپ سیٹ کریں یا ہم کنٹینیو کریں وٹس ایور، مطلب نظریاتی لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر پارٹی کے نظریاتی لوگ ہیں. لیکن جب آپ کی پرائرٹی، جب آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی اس بیس پر، مثلا میں آپ کو بہاول نگر کی بات کروں، بہاول نگر میں فدا حسین وٹو آزاد جیتے تھے، پھر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، پھر منحرف ہو گئے اور اب وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے مقابلے میں اصغر شاہ صاحب پہلے بھی ایم این اے رہے، پھر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ 2018 میں الیکشن لڑا، ہار گئے غفار بھٹو کے مقابلے میں. وہاں اب ایم پی اے کی سیٹ پہ انہوں نے اپنے بھتیجے کو ٹکٹ دلوا دیا. وہاں جو پی ٹی آئی کا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھا اس کو اگنور کر دیا گیا. اب ہوا کیا کہ وہ جو پی ٹی آئی والا سٹرکچر تھا وہ اصغر شاہ صاحب کے خلاف ناراض ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی چونکہ آپ اپنے بھتیجے اور یہی مسائل ہیں، یہی مسائل ہیں. نظریاتی لوگوں کو پیچھے کر کے کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا. مثلا پچھلی دفعہ 2018 کے الیکشن میں جو 10 لوگ انڈیپینڈنٹ تھے، لیکن 10 لوگ تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑے تھے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے تھے. آج نون نے ان کو گلے لگا لیا اور اپنے لوگوں کو اگنور کر دیا. لودھنا والی ایگزامپل میں اس حوالے سے دے سکتا ہوں. تو نظریاتی لوگ ہیں، نظریاتی لوگوں کو اگنور کیا اس لیے کہ جی ہم سیٹ جیت جائیں. ہم اپنی ایگو میں، اپنی ضد میں، چونکہ وہ ہمیں چھوڑ کے ادھر چلے گئے تو ہم ان کو ضرور ہروائیں گے، طاقتور لوگوں کو سامنے لے آئیں تاکہ وہ ہار جائیں. اب اسی چیز کا امپیکٹ آئے گا. جو آپ اثر کی بات کر رہے ہیں، اثر تو ہوگا. مثلا اثر کیا ہوگا؟ اگر شام کو رزلٹ نون لیگ کی توقعات کے مطابق نہیں آتا پھر تو حکومت چلی جائے گی، اور رزلٹ اگر پی ٹی آئی کی توقعات کے مطابق نہیں آتا تو وہ اپنے اس نیریٹو کو مزید اسٹرینتھن کریں گے، کہیں گے ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن فیئر ہوگا تو ہم جیت جائیں گے، الیکشن انفیئر ہوا ہے تو ہم اس لیے ہار گئے ہیں. تو جو ایک الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے، ایک الٹیمیٹ جمہوریت میں الیکشن کا پروسیس ہے کہ آپ نے لوگوں کو حق کے رائے دہی دیا، لوگوں نے اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیج دیے تاکہ وہ اپنا کام کریں. لیکن یہی الیکشن پروسیس پاکستان میں ہمیشہ کنٹروورسیز کریٹ کرتا رہا ہے، اور شام کو جو بھی رزلٹ آئے لیکن اس طرح کی آوازیں ضرور آئیں گی اگر ان کی توقعات کے مطابق نتائج نہیں آتے. ٹھیک ہے شوکت صاحب، جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں کہ اگر نتائج ان کی توقعات کے مطابق نہ آئے تو پھر یقینی طور پر دھاندلی کا بھی الزام لگایا جائے گا. سلیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. عمران خان صاحب کی جانب سے بڑے جلسے کیے گئے، عوام بڑی ان کے جلسوں میں شریک ہوئی، تو کیا وہ جو بڑے جلسوں پہ شریک ہوئے عوام وہ ووٹرز میں کنورٹ ہو پائے گی؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال کو؟ یہ جو جلسے کیے گئے ہیں نا دونوں طرف سے، میں عمران خان صاحب کا بھی بتاتا ہوں اور دوسرا نور کا بھی بتاتا ہوں، کہ اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو بھی ہوتا ہے نا پی ٹی آئی کا ورکر، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو جلسہ کیا جا رہا ہے یہ الیکشن کمپین کے لیے کیا جا رہا ہے اور صرف ایک حلقے کے لیے کیا جا رہا ہے. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے قائد چاہے وہ مریم ہو یا عمران خان ہو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں. اور اس کے لیے آج کا دن جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہے ووٹر کو باہر نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے. جس نے اپنا ووٹر زیادہ باہر نکال لیا وہ جیت جائے گا، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے الیکشن ڈے کے اوپر. اور ماضی کی یہ صورتحال رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس کیونکہ اس کو الیکشن لڑنے کا ہنر آتا ہے اور الیکشن ڈے کی اس کی کارکردگی جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کی نسبت بہتر ہوتی ہے. اور عمران خان اور پی ٹی آئی اگر آج کے دن اپنی کارکردگی الیکشن ڈے کے حوالے سے بہتر بنا لیں تو جو کوئی بڑی بات نہیں کہ الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ ان میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. لیکن کیونکہ مسلم لیگ نون ایک ایسی پارٹی ہے کہ اس نے ورکنگ بہت زیادہ کی ہوئی ہے اور پھر اس نے بھی اپنا پورا سر دھڑ کی بازی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے. اپنے 3 جو صوبائی وزراء، ایک قومی وزیر، ان سے استعفیٰ بھی لیا اور
और इसलिए लिया कि वो अपने हलकों में जाए और हलकों में जाके जो जहां उनकी कोई कमजोरियां कोताही हैं उनको खत्म करके जो है वो इलेक्शन को लड़ा जाए, क्योंकि आज का इलेक्शन जो है वो ट्रेंड सेट करेगा कि पंजाब की पग किसके सर पर लगनी है, क्योंकि हमजा शहबाज इस वक्त वज़ीर आला पंजाब तो है, लेकिन उनको ये इलेक्शन जीतने के लिए पहले तो जो है वो 10 वोट चाहिए थे, लेकिन आज जो है वो एक और MPA उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली के हवाले कर दिया और एक और वजीर जो है उन पर तलवार लटक रही है नाअहली की। अगर एक और MPA उन पर नाअहली की तलवार लटक रही है, अगर वो दोनों जो है इलेक्शन कमीशन उनको डी-सीट कर देता है तो फिर परवेज इलाही को हमजा शहबाज को जो है वो 12 वोट चाहिए होंगे और इसी तरह जो है वो तकरीबन बराबर हो जाएगी। अगर इसमें इनके 2 इस्तीफे कबूल कर लिए गए तो फिर मैं समझता हूँ कि नेक टू नेक पर आ गया। पहले परवेज इलाही को 13 वोट चाहिए थे MPA के कि वो वजीर आला पंजाब बन सके और हमजा शहबाज को 10 वोट चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आज जो है एक इस्तीफा कबूल किया गया है शेखुपुरी के MPA का, तो लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने इस इस्तीफे को कबूल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और वो अगर कबूल होता है तो फिर जो है वो मुकाबला टफ हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून और PTI दोनों जो है वो पुरुमीद है। मुस्लिम लीग नून के लोग तो ये कहते हैं कि वो 12 से 14 सीटें जो है वो जीत जाएंगे, लेकिन PTI तो ये कहती है कि वो 20 की 20 सीटें जो है वो जीतेगी। अब देखना यह है कि 5 बजे जब पोलिंग खत्म होती है और रात को 10-11 बजे जब भी नताइज आते हैं तो ये फैसला करेगा कि पंजाब का जो पग है वो किसके सर पर जाएगी। बिल्कुल ये फैसला होगा आपके पंजाब की पग किसके सर पर सजनी है। शौकत पराचा, हर दफा ये बात, इससे पहले अमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भी यही कह रहे थे कि हर दफा यही देखा जाता है कि इन्फ्लुएंस जरूर होता है जिसकी हुकूमत होती है। क्या इस दफा भी इस तरह का कुछ देखा जा रहा है? आपकी ऑब्जर्वेशन अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही है इलेक्शन के हवाले से, जहां जहां भी पोलिंग स्टेशन है कंडक्ट किया जा रहा है, क्या है? इन्फ्लुएंस अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब में खुद इमरान हुकूमत ने लगाया था उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला थे, और आपने देखा कि उसी चीफ सेक्रेटरी को वो कहते थे पंजाब असेंबली में बुलाएं ताकि हम तकरीरें करके उनको बेइज्जत करें। IG पंजाब वही हैं, उनको किसने लगाया था? उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत इधर थी। फिर परवेज इलाही कहते थे कि इनको भी बुलाएं ताकि हम इनको भी तकरीरें करके बेइज्जत करें। आपने इंतजामिया के साथ टक्कर ले ली। दूसरा फैक्टर है इस मुल्क में आपने वो कारनामे किए जलसों में, आज तक आप कह रहे हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो क्या आप उनको खुश कर रहे हैं या आप उनको बैलेंस रख रहे हैं? तीसरा, अपनी पार्टी के लोग हैं, ये 20 हलकों में इलेक्शन हो क्यों रहा है कि अपने लोग नाराज हो गए, अपने लोग पार्टी को छोड़ के चले गए, अपने लोगों ने वोट दूसरी तरफ दे दिया, तो क्या अपने लोग भी राजी हो गए? ये सारे फैक्टर हैं, ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं जो PTI के हक में नहीं है। जलसे कर लेना, नौजवानों को बुला लेना बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, जमहूरी एक्टिविटी है, बड़ा दिल खुश होता है कि कम से कम एक मोबिलाइजेशन आवाम की हो रही है, लेकिन इसी जलसे को ज़हन में रख के ये यकीन कर लेना, अपने आप को कन्विंस कर लेना और उस रोमांटिसिज्म का शिकार हो जाना कि मैं तो इतना पॉपुलर हो गया हूं कि मैं अब इलेक्शन जीत जाऊंगा। जलसे करना एक अलग साइंस है, तकरीरें करना एक अलग साइंस है, तकरीरों में जलसों में लोगों को बुलाना एक अलग साइंस है, लेकिन वोट वाले दिन वोट पोल कराना ये बहुत बड़ी साइंस है। ये नून लीग को आती है और किसी हद तक चौधरी बरादरान को आती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी किसी हद तक कर लेती है, लेकिन PTI को तो इस चीज का इल्म नहीं है ना। अभी उनके पोलिंग एजेंट सुबह नहीं पहुंचे थे। मैं मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहा हूं जो आप मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दे रही हैं। हमारे ही चैनल पे आज टीवी पर मैं खुद देख रहा था और फिर इलेक्शन कमीशन के तर्जमान का बयान भी आया कि किस वजह से वहां पोलिंग डिले हुई है। जब आपके एजेंट्स पोलिंग एजेंट्स ही नहीं है, जब आपका वो जो स्ट्रक्चर ग्राउंड पे होता है पॉलिटिकल पार्टी का, जो देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, वो लोग हैं ही नहीं, तो फिर आप कहें कि जी आप बलडोज नहीं कर सकते चीजों को। आपको इन तमाम शोबों में, क्योंकि आपने एक सियासी जमात के तौर पर रहना है, आप इक्तदार में हैं, इक्तदार से बाहर हैं, मेक्स नो डिफरेंस। यही नून लीग है। 2002 के इलेक्शन में इनके पास कोई 16 या 18 सीटें थी,
پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا 2008 میں ان کی پنجاب کی حکومت بن گئی، 2013 میں مرکز میں حکومت بن گئی، آج پھر ان کی پنجاب میں کہاں 16 سیٹیں یا 18 سیٹیں. پی ٹی آئی کا اپنا دیکھ لیں، صرف ایک سیٹ تھی جناب عمران خان کی 2002 کے الیکشن میں. کتنی؟ صرف ایک سیٹ. اور پھر جناب عمران خان کی حکومت بن گئی 2018 میں. سیاسی جماعت نے رہنا ہوتا ہے، اس لیے سیاسی جماعت کو اپنی تنظیم، اپنے سٹرکچر، اپنی پارٹی آرگنائزیشن پر توجہ دینا ہوتی ہے. لیکن وہ ابھی تک میں اس کا سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں کہ وہ لیکنگ کر رہی ہے. ہاں بہت مقابلہ ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان خود گھومے ہیں، ایک دن میں 2 3 جلسے کیے ہیں، اور وہ ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں عموماً بڑے سیاستدان یا سابق حکمران یا موجودہ حکمران نہیں جایا کرتے. مثلا وہ لیا چلے گئے، وہ بکھر چلے گئے، وہ میلسی گئے ہوئے تھے، اس سے بعد وہ کمالیا گئے ہوئے تھے. انہی دنوں انہی مہینوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، لیکن کیا یہ انشور کرتا ہے ووٹنگ کو؟ نو. ووٹنگ سائنس اور ہے، ووٹنگ سائنس ایک اور ہے. آپ سے گفتگو کا شوکت پراچا سلسلہ جاری رہے گا. سلیم آپ کی جانب بھی آئیں گے، لیکن ابھی ایک تازہ ترین اپنی ویورز کے ساتھ ہمیں شیئر کرنا ہے.